بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے، مخصوصاً جوانوں کو، بچوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اہل بیت آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ سے محبت کرتے ہیں تو جو آپ مانگتے ہیں وہ فراہم کرتے ہیں۔ اگر کسی کے والدین بچہ جو مانگ رہا ہے وہ نہ دیتے ہوں اور باقی جتنا کہتے رہیں کہ تمہارے ماں باپ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، شاید بچہ نہ مانے۔ اگر مجھ سے محبت کرتے تو مجھے اسی طرح دیتے جیسے دوسرے والدین اپنے بچوں کو نواز رہے ہیں۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ اگر ائمہ اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں، تو ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں جس میں ہم توسل کرتے ہیں، ائمہ کو شفیع بناتے ہیں، لیکن وہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی۔ کہ ہوتی ہیں؟ ساری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، کچھ دعائیں رہ جاتی ہیں۔ دعائیں کرتے کرتے یا دعا کرنے والے چلے جاتے ہیں یا جن کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیا راز ہے؟ یہ خدا نے بھی کہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں دے دوں گا۔ کوئی اس میں قید شرط ہے؟ جی، مانگنے سے پہلے تم پارسا ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، پھر مانگو پھر دوں گا، ایسا ہے؟ نہیں، تم مانگو میں دوں گا۔ اب آپ کو جب دعا کرتے ہیں نہیں ملتا، مولانا کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں تمہارے گناہ بہت ہیں اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ خدا تو نہیں کہا گناہ گار مانگے گا تو میں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ عابد مانگے گا تو میں دوں گا۔ تم دل سے گڑ گڑا کے رو رو کے نہیں مانگ رہے، خدا نے یہ بھی نہیں کہا، کوئی معیار بھی نہیں بتایا، اتنا گڑ گڑاؤ گے، اتنا رو گے تو میں دوں گا۔ سمپل ہے، مانگو مل جائے گا۔ لیکن دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں اور نہیں ملتا، بہت سے ملتا بھی ہے لیکن بہت سی جگہوں پہ نہیں بھی ملتا۔ اگر میں اس ایک روایت کے ذریعے بچوں کو سمجھا پاؤں تو یہ مشکل یہاں بھی آسان ہو جائے گی اور وہاں بھی آسان ہو جائے گی۔ ایک شخص ہے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آتا ہے اور آج کل کی زبان میں اگر کہوں تو آ کے مولا سے کہتا ہے، مولا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بجلی کا بل بھی بہت زیادہ آ رہا ہے، ایل پی جی کی قیمت آسمان پہ، تنخواہ میری بڑھتی نہیں ہے، میری کوئی مدد کیجیے، میں بہت محتاج ہوں، بہت فقیر ہوں، میری کوئی مدد کیجیے۔ امام انگور تناول فرما رہے تھے، باسکٹ میں انگور ہیں، ایک انگور کا گچھا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا کہ تو نے مانگا تھا، یہ انگور تو لے لے۔ اس نے انگور ہاتھ میں لیا اور کہا، مولا اس انگور سے میرا کیا بنے گا؟ میں تو بہت محتاج ہوں، میں بہت فقیر ہوں، میں اپنی زندگی کے خرچ کے لیے آپ سے مانگنے آیا ہوں، آپ نے مجھے انگور تھما دیا۔ امام نے جواب نہیں دیا، یہ جا کے سائڈ پہ بیٹھ گیا، ناراض ہو گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے آ کے امام کو سلام کیا، امام میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے شرف ملاقات بخشا، بس میں آپ کی زیارت کر کے
جانا چاہتا ہوں۔ امام نے ایک انگور کا دانہ توڑا اور اسے عنایت فرمایا۔ اس نے جب ایک دانہ انگور لیا، اس نے کہا امام آپ کتنے کریم ہیں، میں تو صرف زیارت کے لیے آیا تھا، آپ نے انگور عطا کر دیا، میں یہ انگور لے کے جاؤں گا، اسے پانی میں بھگاؤں گا، اس پانی کو متبرک کروں گا، وہ پانی اپنے محلے میں سب کو دوں گا۔ امام نے فرمایا اچھا تو یہ خوشہ انگور لے لو، انگور کا یہ گچھا لے لو۔ اس نے انگور کا گچھا لیا، انہوں نے کہا امام آپ کتنے کریم ہیں، میں تو اس کا پانی دیتا، تبرک تھا، متبرک ہو جاتے، اس میں تو اتنے دانے ہیں کہ میں اپنے خاندان میں سب کو کھلا سکتا ہوں، اپنے گھر میں سب کو کھلا سکتا ہوں، اپنے ہمسایوں میں بھی یہ دے سکتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ امام نے باسکٹ اسے دے دی کہ یہ انگور سارا تم لے جاؤ۔ اس نے مزید شکریہ ادا کیا۔ جب اس نے مزید شکریہ ادا کیا تو امام نے فرمایا کاغذ قلم لے کے آؤ۔ جب کاغذ قلم آیا تو لکھ دیا کہ یہ انگور جس باغ کے ہیں وہ باغ اس کا ہوا۔ آپ خوش ہوئے، جسے ملا ہوگا وہ کتنا خوش ہوا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کتنے سخی ہیں، آپ کا میں شکریہ کیسے ادا کروں، آپ کتنے کریم ہیں۔ اس تحریر کے نیچے لکھا اس باغ کے اطراف میں بھی جتنی میری جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، یہ بھی اس کی ہوئی۔ آپ خوش ہوئے، کوئی ناراض بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ جو کونے میں بیٹھا تھا، ایک کونے میں بیٹھا ہے نا، اس نے وہاں سے کہا کہ امام محتاج میں تھا، یہ تو آیا تھا، اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کی صرف زیارت کرنا چاہتا ہوں، مانگا میں نے تھا، آپ نے دیا اس کو، اسے تو مانگا بھی نہیں تھا، محتاج میں تھا، ضرورت مجھے تھی، آپ نے مجھے عطا نہیں کیا، اسے کیوں دے دیا؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم زیادہ دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کرو گے تو نہ فقط نہیں ملے گا بلکہ عذاب بھی ملے گا۔ جو بچوں کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم خدا سے مانگتے ہیں، اس نے بھی آ کے امام سے مانگا تھا نا، امام نے جو دیا تھا اگر وہ لے لیتا اور شکریہ کرتا تو کیا ہوتا؟ باغ بھی ملتا اور ساتھ میں پراپرٹی بھی ملتی۔ ضرورت کتنے کی تھی اس کو؟ شاید انگور کا ایک درخت کافی ہوتا اس کی ضرورت کے لیے، ملنا سب تھا، کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ جو پہلا ملا وہاں آپ بھی ہم بھی جب امام سے طلب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں، امام کو واسطہ کرتے ہیں، امام سے جب مانگتے ہیں، امام جو عطا کرتے ہیں تو ہم اس پہ شکر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہمیں تو یہ نہیں چاہیے تھا، مولا مجھے فلاں نوکری دے دے، فلاں میری ڈیل ہو جائے، فلاں میری دکان دے دے، فلاں گھر دے دے۔ اس دن مولا آپ کو اگر ایک سائیکل دے دیں تو آپ شکر کرتے ہیں، نہیں مجھے تو لینڈ کروزر چاہیے تھی، یہ کیا ہے؟ میری بات سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا ہے یا نہیں۔ وہ جو ایک انگور کیوں دیا تھا، انگور کا خوشہ کیوں دیا تھا؟ یہ ہمارا ہے یا نہیں؟ اگر آپ امام کے ہیں، اہل بیت کے ہیں تو عطا ہوگا مزید۔ اگر سمجھا پایا ہوں تو سارے مسائل حل ہیں۔ آپ خدا سے مانگتے ہیں، خدا دینا شروع کرتا ہے، آپ یہاں سے یہ گردان شروع کرتے ہیں، خدا دیتا ہی نہیں ہے، خدا دے گا؟ خدا کہتا ہے ان عذابی لشدید، نہیں دوں گا، عذاب بھی دوں گا۔ پہلے کہا تھا مانگو دوں گا،
لیکن دینے کا خدا کا اپنا انداز ہے، امام کا اپنا انداز ہے۔ آزمان کے دیتا ہے نا، آزمائے بغیر تو نہیں دیتا۔ آزمائے بغیر جو آپ کو ابھی کم ملا ہوا ہے، کیا آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ کم ہے؟ آپ گن سکتے ہیں جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں؟ گن بھی نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، کس نے دی ہیں؟ خدا نے دی ہیں۔ جس خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہماری گفتگو آج آخری گفتگو ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے جس کا ہماری مجالس میں کم ذکر ہوتا ہے۔ ہم محبت اہل بیت پر بات کرتے ہیں، لیکن حب اللہ پر بات کم کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا نہیں کرتے۔ محبت اہل بیت کی اساس کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اگر اللہ کی محبت نہ ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی خاطر ہم سے محبت کرو تو ہماری محبت تمہیں ہر جگہ فائدہ دے گی، لیکن لیکن اگر دنیا کے لیے ہم سے محبت کرو تو نہ تمہیں دنیا میں ہماری محبت فائدہ دے گی، نہ آخرت میں۔